أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. محترم حاضرین، سورہ بقرہ کی اس وقت آیت نمبر 223 پڑھی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عورت اور مرد کے تعلق سے جو آپسی خاص تعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں چند احکامات کو بیان فرمایا تھا۔ آج کی اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے آپسی تعلقات کے بارے میں ایک اہم ہدایت اور پیغام دیا ہے، اور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ تمہاری بیویاں ہمارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو گے، جہاں سے چاہو داخل ہو، جس طرف سے چاہو آؤ، اور تم اپنے لیے جو اچھا عمل آگے بھیجو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، یقین رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اور مومنوں کے لیے بشارت سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے۔ عزیز بھائیوں، یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ پہلے واقعہ ہم سمجھ لیں گے تو اس آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو مہاجر صحابہ کرام تھے وہ مکے سے آئے تھے مدینہ ہجرت کر کے، تو مکے والوں کی طرز زندگی، ان کا رہن سہن الگ تھا، مدینے والوں کا الگ تھا۔ مدینے میں یہودی رہا کرتے تھے، اور یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ عورت اور مرد کا جو خاص تعلق ہوتا ہے اس میں مرد صرف عورت کو سیدھا لٹا کر کے ہی اس سے مباشرت کر سکتا ہے، صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ عورت کو لٹا دے پیٹ کے بل، باقی کوئی اور طریقہ یا کسی اور طریقے سے اس کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتا، جسمانی تعلق کو قائم نہیں کر سکتا۔ اور ان کا یہ بھی خیال تھا یہودیوں کا کہ مرد عورت کے سامنے کی شرمگاہ میں اگر پیچھے سے تعلق قائم کرتا ہے، جمع کرتا ہے، تو بچہ یہ مہنگا پیدا ہوگا، صحیح پیدا نہیں ہوگا، اس کے جسم کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوگا۔ یہ یہودیوں کا خیال تھا۔ تو اب ایک مکے کے رہنے والے صحابی رسول کا نکاح ہوا،
مدینے کے انصار کی ایک لڑکی سے۔ مکے کے لوگ عورت سے تعلق قائم کرنے کے سلسلے میں بالکل آزاد تھے۔ ان کے یہاں یہ ایک ہی طریقے کی قید نہیں تھی، وہ الگ الگ طریقوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، ان کا یہ خیال تھا۔ لیکن چونکہ مدینے میں یہودی رہتے تھے تو یہودیوں کی وجہ سے وہی ایک طریقہ انصار مکہ یا مدینے کے جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے ان کے یہاں بھی مشہور تھا۔ وہی ایک ہی طریقہ، ایک ہی طریقے سے مل سکتے ہیں، باقی کوئی اور طریقہ تبدیل نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے، یہ مسئلہ تھا۔ جب شادی ہوئی مہاجر صحابی کی، تو چونکہ وہ مکے کے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہا الگ الگ طریقوں سے۔ بیوی نے صاف منع کر دیا۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جس طریقے سے چاہو آؤ۔ یہودیوں کا جو خیال تھا کہ اگر کسی اور طریقے سے آدمی تعلق قائم کرے اور لطف اندوز ہو تو اولاد جو پیدا ہوگی وہ صحیح نہیں پیدا ہوگی، دھنگا ہوگی یا ایک آنکھ والی ہوگی۔ اس خیال کی تردید اللہ نے فرمائی، اور گویا کہ یہ واضح کر دیا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی کی طرح ہیں، لہذا تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ، ایک طریقے کی کوئی قید نہیں ہے، کسی ایک طریقے کی قید بالکل نہیں ہے۔ یہودیوں نے یہ قید لگائی تھی، قرآن نے اس قید کو ختم کر دیا، قرآن نے اس قید کو نہیں مانا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ تم جس طریقے سے مناسب سمجھتے ہو اس طریقے سے تعلق کو قائم کر سکتے، اور جس طریقے سے تم لطف اندوز ہونا چاہو اپنی بیوی کے ساتھ اس اس طریقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ جو کچھ تم آگے بھیجو گے، جو عمل کرو گے، وہ عمل اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہیں یہ ان کے ساتھ کسی ایک طریقے سے تعلق قائم کرنا یہ ضروری نہیں ہے، انسان اس سلسلے میں بالکل آزاد ہے۔ ہاں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کھیت میں ہی آنا ہے، کھیت کے علاوہ دوسری جگہ نہیں جانا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنی کھیتوں میں آؤ، جس طرف سے چاہو آ جاؤ۔ اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ عورت کے پاس مرد کے آنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ راستہ ہے جس راستے کو اختیار کر کے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ کوئی اور راستہ اگر کوئی تلاش کرتا ہے تو شریعت میں یہ حرام ہے، اور اس پر سخت وعید آئی ہے، اور خاص طور سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ قوم کھیت کو چھوڑ کر کے، جو کھیت نہیں ہے، جو غلط جگہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے ممانعت آئی ہے، اس جگہ کو استعمال کرتی تھی، اسی لیے اس قوم پر اللہ نے عذاب کو نازل فرمایا۔ تو اللہ نے کھیت قرار دیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کھیت میں ہی آنا ہے، ہاں راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے، کچھ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن آنا ہے بہرحال کھیت میں ہی۔ کھیت کے علاوہ کسی اور جگہ جائے آدمی اور کسی اور جگہ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہے تو پھر اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ مثلا آدمی پیچھے کے راستے سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام قرار دیا۔
اور یہی نہیں بلکہ اس کھیت کو بھی اللہ نے کبھی کبھی منع فرمایا ہے، مثلا حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، کہا کہ اس کھیت کے قریب نہ جاؤ، اس کھیت سے لطف اندوز نہیں ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کہ تم اپنے کھیت میں آؤ جس طریقے سے چاہو، یعنی بالکل تمہیں آزادی حاصل ہے، یہودیوں کی طرح کوئی ایک طریقے کا قیدی بن جانا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو جو کھیتی قرار دیا ہے تو یہ بھی بہت اہم لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، اس میں بہت سارے مسئلے کو حل کر دیا اللہ نے۔ ایک تو یہ کہ عورت کو اللہ نے عزت بخشی کھیتی قرار دے کر کے، اس مسئلے کو لے کر کے بہت سارے دشمنان اسلام اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گویا کہ عورت کو کھیتی پر قرار دیا گیا، عورت کی عزت گھٹا دی گئی، عورت کی عزت گھٹا دی گئی۔ ابھی حال میں ایک فلم ریلیز ہوئی انڈیا میں، ہمارے 12، ہم دو ہمارے 12، تو اس میں بھی اس آیت کو انہوں نے کوٹ کیا ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے کہ اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ کھیتی ہے، اس کو رونتے رہو۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بنیاد پر کھیتی کہا گیا کہ عورت سے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، نسل آگے بڑھتی ہے، جیسے کھیت سے ہریالیاں اگتی ہیں، کھیت کے اندر زمین کے اندر چیزوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایسی عورت کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس سے آپ کی اولاد اور نسل آئے گی، اس بنیاد پر کھیتی قرار دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ نعوذ باللہ یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ انسان عورت کو ذلیل سمجھے یا عورت کا مقام اور مرتبہ کو گھٹا دیا گیا، نہیں، یہی وجہ ہے کیونکہ انسان کو اولاد کا سلسلہ جاری رکھنا یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کی ہر مذہب کے اندر اہمیت ہے کہ آدمی اپنی اولاد اپنے سلسلہ نسب کو باقی رکھے۔ اگر یہ سلسلہ نسب کو باقی نہیں رکھا گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، اولاد کی پیدائش کا سلسلہ بند کر دیا جائے دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہر مذہب کے اندر اس پر زور دیا گیا ہے کہ اولاد کا سلسلہ چلتا رہے تاکہ دنیا کی آبادی برقرار رہے، بڑھتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کہا کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کہ تم اپنی کھیتی میں جس طریقے سے چاہو آؤ، تو میں نے وہ مسئلہ بتا دیا کہ کھیتی میں ہی آنا ہے، اشارتاً آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو کھیت نہیں ہے اس میں نہیں جانا۔ تو ایک اور بات ہے کہ اللہ نے جو کھیتی قرار دیا ہے تو کھیتی کرنے والا کسان ہوا، یعنی مرد، عورت کھیتی ہے، تو آپ دیکھیں کسان کو اپنی کھیتی سے، اپنی زمین سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وقت وقت پہ اس میں پانی ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اگر کوئی غلط گھاس اگائے تو اس کو اکھاڑ کر کے پھینکتا ہے، اس پر بڑی محنت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے ہر طریقے سے۔ تو اللہ نے مرد عورت کو کھیتی قرار دیا تو مرد گویا کہ فارمر ہو گیا، تو اب مرد کی ذمہ داری، عورت کی عزت بڑھائی گئی ہے یہاں پر کہ مرد تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کسان کے مانند ہو، تم اپنی عورت کی حفاظت کرنا، جیسے کسان اپنے کھیت کی پوری طریقے سے حفاظت کرتا ہے، چاروں طرف سے میڑ بناتا ہے اور کوئی جانور اس میں نہ آ جائے اس سے اس کی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، کوئی کیڑا نہ لگ جائے اس کی حفاظت کرتا ہے، وقت پر پانی دیتا ہے، وقت پر بیج ڈالتا ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور زندگی بھر اپنی پوری زندگی اسی کھیت میں بتا دیتا ہے، گزار دیتا ہے، اسی محنت میں لگا رہتا ہے، اور جتنا کھیت چمکتا، کھیتی اس کی چمکتی ہے، پیداوار بڑھتی ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسی مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورت جو اس کی کھیتی ہے اس کی چاروں طرف سے حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے،
اس کے لباس، اس کو لباس دے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اور غیر اور غلط مردوں سے اس کی حفاظت کرے۔ اس کے اندر کوئی بیماری لگ جائے تو اس کا علاج کرائے، جیسے کسان کھیت کے اندر کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کیڑے مکوڑے آنے لگتے ہیں، پیداوار میں کچھ خلل پیدا ہوتی ہے، تو اس کی حفاظت کر دو، اس کا مکمل علاج کرتا ہے۔ ایسی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی ہر طرح سے حفاظت کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کھیتی ہے اس کو روکتے رہو 24 گھنٹے، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے۔ شریعت کا اور قرآن کی آیت کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس طریقے سے ایک کسان محبت کرتا ہے اپنی زمین جائیداد سے، اپنی پوری زندگی اس کے پیچھے کھپا دیتا ہے، ایسی جب تک تم زندہ رہو گے بس اسی کھیتی کے پیچھے تمہیں رہنا ہے، اپنی خواہش کو یہیں سے پورا کرنا ہے، اور اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دینا ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے شریعت کا، مطلب یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں عورت کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا ہے، اور شوہر کی ذمہ داری کو اس کو احساس دلایا ہے کہ تم کسان کی طریقے سے ہو، کسان کے مانند ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی کھیتی کی حفاظت کرو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اور اپنے لیے اچھے عمل کو آگے بھیجو۔ قدموا لانفسکم، یعنی صرف نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے اور نفس کے غلام بن کر کے مت رہ جانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اپنے اچھے اچھے کام بھی بھیجنا۔ اور اس میں یہ اشارتاً اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ بیوی سے ملنا اور خاص تعلق کا قائم کرنا یہ صرف نفس کے لیے نہ ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، یہ نفس کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کر کے ہونا چاہیے، شریعت کا حکم سمجھ کر کے ہونا چاہیے، صرف خواہش پوری کرنا مقصد نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، یعنی اگر تم نے بیوی کے حقوق میں کوتاہی کی، کمی کی، اور اس کھیتی کو تم نے نقصان پہنچایا، اور کھیتی میں آنے کے بجائے کہیں اور گئے، جو کھیت نہیں ہے اس میں تم جا کر کے اپنی خواہش کو پوری کر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ سے تم ملنے والے ہو، ڈرو اللہ سے، اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا۔ وبشر المؤمنین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے، یعنی جو لوگ صحیح طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور کھیتی میں ہی آتے ہیں، کھیت کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتے ہیں، کہیں اور سے اپنی خواہش کو پوری نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ اور جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے کامیابی، اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں میاں بیوی کے خاص تعلقات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ شریعت نے عورت کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا ہے اس آیت میں، اور مرد کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے کہ تم کسان کے مانند ہو، تمہاری ذمہ داری ہے جس طریقے سے کسان اپنی کھیتی کی پوری حفاظت کرتا ہے، ایسی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بیوی کی پوری حفاظت کرو، اور اس کی تمام ضروریات کا تکفل کرو، اس کا خیال رکھو۔ لیکن افسوس ہے کہ جن کو ہمیشہ سے اسلام کی دشمنی جو اپنے دل میں پالے ہوئے ہیں، اور جو اسلام کے نام سے چڑھتے ہیں، انہوں نے اس آیت کو لیا اور فلمیں بنا دی، ڈرامے بنا دیے، اور بہت کچھ اس پر لکھا، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے افواہ اور ایسے غیر ذمہ دارانہ جو باتیں آتی ہیں، جو چیزیں نکل کر آتی ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، اس پر توجہ نہ دیں، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے کھیتی اس بنیاد پر بھی قرار دیا ہے کہ
اس سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ غیر مذاہب میں بھی اولاد کے حصول کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ نسل کو اور توالد و تناسل کو باقی رکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی، خود ہندو مذہب کی کتابیں آپ پڑھیے تو اس میں باضابطہ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اولاد کو پیدا کرے، اور اگر کوئی شوہر کسی کا انتقال کر جائے، ان کی مذہبی کتابوں میں تو عورت کو حکم ہے کہ وہ اولاد کو پیدا کرے، گرچہ دوسرے شوہر کے پاس جانا پڑے، اور شوہر ہے لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے اولاد ہو، تو بھی ان کے یہاں اجازت دی گئی، حکم ہے کہ غیر مرد سے تعلق قائم کرے، اپنے دیور سے تعلق قائم کر کے اولاد کو وہ طلب کرے، اپنے سلسلے نسب کو وہ آگے بڑھائے۔ یہ یہاں تک کہا گیا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہاں جاؤ یہاں جاؤ، اسلام نے جائز طریقے سے خواہش پوری کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے کنڈیشن بھی یہ لگایا کہ شوہر ہمیشہ عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، اپنی خواہش پوری کرے لیکن عورت کو اعتماد میں لے کر کے اور اس کی اجازت لے کر کے پھر خواہش پوری کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کر لے اور کبھی بھی اس کے ساتھ جسمانی تعلقات کے لیے ریڈی رہے، تیار رہے، گرچہ عورت کی طبیعت ناساز ہو، عورت کی طبیعت نہ چاہے، اس کا خاص خیال رکھا ہے، حالت حیض میں نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے عورت اگر منع کر رہی ہے، اس کی طبیعت اجازت نہیں دیتی ہے، اس کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے، تو شوہر وہاں پر مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ دنیا اسلام کے ان احکامات کو سامنے نہیں رکھتی، لیکن اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے میاں بیوی اپنے تعلقات کو جیسے چاہیں جس طریقے سے چاہیں ادا کر سکتے ہیں، جس طرح چاہیں وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہودیوں کا جو ایک طریقہ تھا کہ ایک ہی طریقے سے مباشرت کرنا ہے، ایک ہی طریقے سے تعلق کو قائم کرنا ہے، شریعت میں ایسا کوئی رول اور ضابطہ نہیں ہے۔ مرد عورت کے آپس کے تعلقات کی بنیاد پر جیسے چاہیں لطف اندوز ہونا ان کی آپس کی مرضی ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو، ساری انسانیت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔